عرب کے عظیم شہر دمشق کے بازاروں میں اس دن غیر معمولی ہلچل تھی۔ ہر کوئی ایک ہی خبر پر بات کر رہا تھا۔ ایک قافلہ جو مدینہ سے بصرہ جا رہا تھا اچانک صحرا میں غائب ہو گیا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہ تھا، بلکہ اس میں قیمتی تجارتی سامان، نایاب ہیرے اور سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس قافلے کی قیادت یعقوب بن اسد کر رہا تھا، جو ایک معروف تاجر تھا اور جسے ہر کوئی ایماندار اور سمجھدار مانتا تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ قافلہ کہاں گیا؟ دمشق میں خلیفہ کے خاص درباری عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس گمشدہ قافلے کا پتہ لگائے گا اسے نہ صرف انعام دیا جائے گا بلکہ اس کی شہرت پورے عرب میں پھیل جائے گی۔ یہ خبر جب اسد بن عامر تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اسد ایک سابقہ سپاہی تھا جو اب تلوار رکھ کر ایک عام تاجر کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کی ذہانت اور بہادری آج بھی ویسی ہی تھی جیسے میدان جنگ میں ہوا کرتی تھی۔ اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ اسد نے چند قریبی تجارتی قافلوں سے معلوم کیا کہ وہ قافلہ آخری بار کہاں دیکھا گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ قافلہ صحرا کے سرخ ٹیلے کے قریب پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسد نے اپنے دو پرانے ساتھیوں حمزہ اور نعمان کو بلایا اور تینوں نے گھوڑوں پر سفر شروع کیا۔ 3 دن کی مسافت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں قافلے کا آخری سراغ ملا تھا۔ وہاں انہیں صرف چند بکھری ہوئی اشرفیاں اور ایک خون سے بھیگا ہوا کپڑا ملا۔ اسد نے کپڑے کو غور سے دیکھا اور بولا، یہ کپڑا قافلے کے کسی آدمی کا ہے، لیکن یہ تازہ خون نہیں لگتا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ حمزہ نے ریت پر جھک کر کچھ نشان دیکھے اور کہا، یہ نشان کسی قبیلے کے اونٹوں کے ہیں اور یہ نشان شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قافلے کو اغوا کر لیا گیا ہو۔ اسد اور اس کے ساتھی ان نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھے اور 2 دن کے سفر کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا قبیلہ نظر آیا۔ یہ لوگ خود کو قبیلہ الزلال کہتے تھے اور ان کی شہرت اچھی نہ تھی۔ اسد نے قبیلے کے سردار سے ملاقات کی اور پوچھا، ہم ایک گمشدہ قافلے کی تلاش میں ہیں، کیا تم نے کوئی ایسا قافلہ یہاں آتے دیکھا؟ سردار نے پہلے انکار کیا، لیکن اسد کی تیز نظروں نے قبیلے کے پیچھے ایک خیمہ دیکھا جس پر مدینہ کے تاجروں کا نشان تھا۔ ہمیں سچ بتاؤ ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ، اسد نے سخت لہجے میں کہا۔ سردار نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، وہ قافلہ یہاں آیا تھا لیکن ہم نے اسے روکا نہیں، وہ رات کے وقت خود ہی غائب ہو گیا۔ یہ سن کر اسد حیران ہوا۔ اگر قافلہ خود غائب ہوا تو پھر وہ کہاں جا سکتا تھا؟ اسد اور اس کے ساتھی قبیلہ الزلال سے آگے بڑھے اور سفر جاری رکھا۔ جلد ہی انہیں کچھ مزید نشانات ملے جو ایک پراسرار غار کی طرف جا رہے تھے۔ جب انہوں نے غار کے اندر قدم رکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہاں پر قافلے کے کچھ لوگ زندہ تھے، لیکن وہ خوفزدہ اور زخمی تھے۔ ان میں سے ایک یعقوب بن سعد مشکل سے اٹھا اور کہا، ہم پر کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک زہریلی ہوا کا شکار ہو گئے۔ ہمیں ہوش تب آیا جب ہم اس غار میں قید تھے، کوئی ہمیں جان بوجھ کر یہاں لایا تھا۔ اسد نے مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ سب ایک بڑی سازش کا حصہ تھا۔ ایک تاجر ابن خلیفہ جو خود کو دمشق کا نیک شخص کہتا تھا، دراصل اس قافلے کو لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے قافلے کے کچھ آدمیوں کو رشوت دی تاکہ وہ قافلے کو راستے میں زہریلی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوا میں الجھا دیں۔
اور پھر اس کا سارا مال چرا کر بصرہ کے خفیہ مقام پر پہنچا دیں۔ اسد اور اس کے ساتھیوں نے قافلے کے لوگوں کو بچا کر دمشق واپس پہنچایا۔ وہاں جا کر اسد نے عبداللہ بن زبیر کے دربار میں سارا حال سنایا اور ابن خلیفہ کو گرفتار کر لیا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو خلیفہ کے حکم سے ابن خلیفہ کا تمام مال ضبط کر لیا گیا اور قافلے کے تاجروں کو ان کا حق واپس کر دیا گیا۔ اسد کی بہادری کے چرچے پورے دمشق میں ہونے لگے۔ ہر کوئی اس کی ذہانت اور حکمت کی داد دے رہا تھا، مگر ایک شخص ایسا تھا جسے یہ سب پسند نہیں آیا۔ سلمان بن حارث، جو دمشق کے چند بڑے آدمیوں میں سے تھا، اندر ہی اندر اسد سے نفرت کرنے لگا۔ وہ ابن خلیفہ کا قریبی دوست تھا اور جانتا تھا کہ اگر اسد اسی طرح کامیاب ہوتا رہا تو ایک دن وہ دمشق کا سب سے طاقتور شخص بن جائے گا۔ سلیمان نے چپکے سے اپنے کچھ خاص آدمیوں کو بلایا اور بولا، اسد کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ زیادہ طاقتور ہوا تو ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد اسد کو خلیفہ کے دربار سے ایک پیغام ملا کہ اسے فوری طور پر حلب کے قریبی ایک خفیہ ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ پیغام خلیفہ کے نام سے آیا تھا، اس لیے اسد نے بغیر کسی شک کے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دو ساتھیوں حمزہ اور نعمان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ حلب کے مضافات میں پہنچے، انہیں احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ مقام خالی تھا، کوئی درباری وہاں موجود نہیں تھا اور دور دور تک سناٹا تھا۔ حمزہ نے سرگوشی کی، یہ کوئی جال لگتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اچانک چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ یہ ایک گھات تھی۔ اسد اور اس کے ساتھیوں نے فوراً گھوڑوں کو بھگایا، مگر دشمن پہلے سے تیار تھا۔ وہ 10 آدمی تھے اور ہر ایک کے پاس تیز دھار تلوار تھی۔ اسد نے اپنی تلوار نکالی اور ایک دشمن پر بھرپور وار کیا۔ حمزہ اور نعمان بھی مقابلہ کرنے لگے، لیکن دشمن تعداد میں زیادہ تھے اور وہ ہر طرف سے انہیں گھیر رہے تھے۔ نعمان زخمی ہو گیا۔ اسد نے حمزہ کو دیکھا اور بولا، ہمیں اس وادی سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ حمزہ نے سر ہلایا اور تینوں ایک خفیہ راستے سے بھاگنے لگے۔ جب وہ وادی سے باہر نکلے تو انہوں نے غور کیا کہ دشمن کون لوگ تھے۔ ان کے کپڑوں پر ایک خاص نشان تھا، یہ سلیمان بن حارث کے آدمی تھے۔ اب اسد کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ فوراً دمشق واپس گیا اور خلیفہ کے دربار میں داخل ہو کر بولا، اے امیر، آپ کے دربار میں ایک غدار چھپا ہے۔ خلیفہ نے حیرانی سے پوچھا، کون؟ اسد نے سلیمان بن حارث کا نام لیا اور وہ تمام ثبوت پیش کیے جو اس نے دشمنوں کے نشانات اور حملے سے اکٹھا کیے تھے۔ خلیفہ نے فوراً سلیمان بن حارث کو بلایا اور جب اس سے سوال کیا گیا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کی چالاکی اور دولت بھی اسے بچا نہ سکی۔ یہ اسد کی دوسری بڑی جیت تھی۔ وہ نہ صرف دمشق کے سب سے ہوشیار تاجر کے طور پر مشہور ہوا، بلکہ اس کی بہادری کا چرچا پورے عرب میں ہونے لگا۔ اسد جانتا تھا کہ دشمن ہمیشہ ہوں گے اور ہر جیت کے بعد ایک نئی آزمائش آئے گی، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا۔ آج بھی دمشق کے بازاروں میں اسد بن عامر کی کہانی سنائی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں، ریگستان میں اگر کوئی سایہ ہے تو وہ سچائی اور بہادری کا سایہ ہے۔